السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ،
کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ بچوں کو دور رکھو، تھوڑا بچوں کو یہاں مت آنے دو۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور پردے میں سننے والی اور گھروں میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنیں اور میرے پیاروں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہماری دنیا بھی اچھی بنائے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کسی بندے کو ہدایت دے دے یا کسی بندی کو ہدایت دے دے،
ہدایت یعنی سیدھا راستہ، نیک اعمال کا جذبہ، اچھے کام کرنے کی توفیق کا مل جانا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ہدایت کی دولت سے بھی اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی ہے، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ ایک بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دنیا میں آنے والا ہر انسان دنیا سے جائے گا اور آنے کی ترتیب تو ہر ایک کی فکس رہتی ہے، پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جسے جب چاہیں جب بلا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے، بلکہ آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ جب ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، جب ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم زندگی اپنی مرضی کی گزارے؟ زندگی بھی اللہ کو راضی کرنے میں گزارے، زندگی بھی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شان والے نبی، مقام والے نبی، مرتبے والے نبی، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان اگر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے، دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا قائم نہ ہوتی، یہ دنیا نہ بنتی، یہ دنیا نہ سجائی جاتی۔ پوری کائنات کا نظام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سجایا گیا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بڑی زبردست محبت فرمائی ہے۔ ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کا تڑپنا، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کا رونا برداشت نہیں کرتی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے تھے۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ اپنی امت سے محبت فرمائی ہے اور ہمارے نبی کو ہمیشہ یہ فکر رہی ہے میری امت کا ہر مرد، میری امت کی ہر عورت جنت میں جانے والے بن جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ ہمارے نبی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، ہمارے نبی کی ہمیشہ یہ فکر رہی ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں تم اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت ہمیں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس
उस वक्त कोई किसी को बचा नहीं सकेगा और कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी मोहतरम माएँ और बहनें, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया की ज़िंदगी नसीब फरमाई है, उस ज़िंदगी की हम कदर कर ले। मालूम नहीं ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए, हमें नहीं मालूम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते, कुल, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाई और हमारा पैदा करने वाला अल्लाह भी यही चाहता है कि मेरे बंदे भी जन्नती बन जाए, मेरी बंदियाँ भी जन्नती बन जाए। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, कुल, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बात समझा दो, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें बतला दो, मताउ दुनिया कलील, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम मस्जिदों से दूर रहते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में झूठ बोलते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हो, अल्लाह फरमाते मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की ज़िंदगी तो तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हम देख रहे हैं कि हमारे देखते देखते ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। हर दिन हमारी ज़िंदगी का एक एक कम होता चला जा रहा है। मताउ दुनिया कलील, दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में कैसी प्यारी और कैसी ज़बरदस्त बात बयान करते हैं, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, दुनिया में तो कोई सुखी होता है तो कोई दुखी होता है, दुनिया में कोई मालदार होता है तो कोई गरीब होता है, दुनिया में कोई झोंपड़े में रहता है तो कोई बंगले में रहता है, दुनिया में कोई शहर में रहता है तो कोई गांव में रहता है, दुनिया में हर एक की मुख्तलिफ हालतें हैं, किसी की एक हालत नहीं है। बस अल्लाह ने अपनी हिकमत के पेश नज़र किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को बंगले में रहने वाला बनाया, किसी को झोंपड़े में रहने वाला बनाया। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी का असल एतबार नहीं, असल एतबार और असल जायज़ा तो आखिरत की ज़िंदगी का लिया जाएगा कि मरने के बाद हमें कहाँ रखा जाता है, जन्नत वालों में रखा जाता है या अल्लाह हिफाजत फरमाए जहन्नम वालों में रखा जाता है। इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है। ये औरतों की आवाज़ थोड़ी कम करवा दो। यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयात दो रोज़ा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। दुनिया की ज़िंदगी में तो हम मुसाफिर हैं, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में अल्लाह से राज़ी रहना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हमने दुनिया से कई जनाज़ों को अपनी आँखों से देखा है, कईयों के इंतकाल की खबर अपने कानों से सुनी है। जब भी कोई आदमी दुनिया से जाता है, दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देता हुआ जाता है, ए दुनिया में बसने वाले लोगों, मेरी ज़िंदगी को देख लो। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ में रहता था, एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाता था, एक वो ज़माना था मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहता था। आज वो दिन आया, तुमने मुझे घर से निकाला, मेरे बदन से कपड़े निकाले, मुझे कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद मुझे घर से निकाला, महल्ले से निकाला, महल्ले से निकालने के बाद मुझे कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है, कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना। अल्लाह से दिल से दुआ है, ये चार जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मकाम नसीब फ़रमाए, इनके माँ बाप को, इनके घर वालों को सब्र जमील नसीब फ़रमाए। इसलिए मेरे प्यारों, मैंने आपको बतलाया, न हमारा जाना अपनी मर्ज़ी से है, न हमारा आना अपनी मर्ज़ी से है, तो फिर क्यों हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह को राज़ी करके
के न गुजारे? क्यों अपनी ज़िंदगी में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत न करें? लेकिन हम तो दुनिया की ज़िंदगी ऐसी गुजारते हैं जैसे हमें अल्लाह के सामने खड़ा ही ना होना हो, जैसे हमें मरना ही ना हो। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, फ़िक्रे दुनिया करके देखा, फ़िक्रे उक़बा करके देख। दुनिया की फ़िक्र करने में सारी ज़िंदगी गुजर गई, अब तो आखिरत की फ़िक्र कर लेनी चाहिए। कब तक दुनिया की फ़िक्र में ज़िंदगी गुजरेगी? फ़िक्रे दुनिया करके देखा, फ़िक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र, ज़िक्रे मौला करके देख। दुनिया वालों के ज़िक्र करते करते, दुनिया वालों के सामने सवाल करते करते, दुनिया वालों की तारीफ़ें करते करते ज़ुबानें घिस गई हैं। काश पैदा करने वाले अल्लाह को याद किया होता, पैदा करने वाले अल्लाह का ज़िक्र किया होता। अल्लाह को याद करते तो इनाम क्या मिलता? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह हमें याद कर लेता। छोड़ अब सारे ज़िक्र, ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता है, हर एक के काम आता है तो एक पैदा करने वाला अल्लाह ही काम आता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, आज की इस मजलिस में हम ये इरादा कर ले कि हम अपने पैदा करने वाले अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, अपने पैदा करने वाले अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर लेंगे। अब अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना है तो उसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता कुरान करीम में बयान फरमाया। कुल, अल्लाह फरमाते मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें बतला दो, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें समझा दो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना चाहते हो तो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुँच नहीं सकते हैं। उसके लिए रास्ता फत्तबिऊनी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करनी होगी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी करनी होगी। इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अगर अल्लाह से मिलना है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। एक वली कामिल थे, अपने घर में बैठकर एक शेर पढ़ते थे, एक शायरी पढ़ते थे। क्या शायरी पढ़ते थे? अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। किसी ने पूछा, अल्लाह के वली आप क्या चीज़ को तलाश करते हो और किस चीज़ का पता मिल गया? फरमाने लगे, तुमने मेरी पूरी बात को नहीं सुना है, पूरी बात को सुन लो। अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। यानी अल्लाह को पाने का रास्ता हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है। तो मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हम दुनिया की ज़िंदगी में
اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی نصیب فرمائی ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، تو کیوں بھیجا ہے؟ مقصد سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی میں بھیجا ہے۔ بس مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہے گا، لیکن آج آخری ایک بس آپ کو عمل بتلا دو۔ آپ لوگ باتیں سنتے سنتے تھکے نہ تھکے، لیکن میں بات کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی موت وقت پر نصیب ہو جائے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں، اگر تم اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو گے، صدقہ کرتے رہو گے، چاہے دین میں صدقہ کرو، چاہے رات میں صدقہ کرو، صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ پاک 3 خطرناک تکلیفوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ نمبر 1، زہریلے جانور کے نقصان سے تمہیں محفوظ رکھے گا، یعنی زہریلا کوئی جانور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 2، چھت یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور نمبر 3، اچانک کی موت سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ عزت والی، عافیت والی، کلمے والی، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے پیارو، جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی کا آخری کلام، جس کی زندگی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، وہ جنتی ہے۔ وہ دنیا سے جائے گا تو اسے مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن آج تو ہم دنیا کی زندگی، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، ایسی غفلت میں گزارتے ہیں کہ ہمیں مرنے کا احساس بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی میں لڑائی جھگڑے کراتے ہوئے سنبھل جا، نفرت بھری زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا، حرام کماتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے غلط بولتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستے پر چلتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہے گا۔ اور جس اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، حقیقت کیا ہے کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو عالم کیا ہوتا ہے، جائے گا جب جہاں سے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا،
دنیا سے ہر کسی کو چلے جانا ہے، لیکن ماں بہنیں اور میرے بھائیوں دنیا سے جائے تو اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، ایسی ہم موت اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک عمل ہمارے نبی نے بتلایا ہے، بس اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے میرے بھائیوں اور میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، آپ نے دیکھا ہے جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، چیخ چیخ کر روتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے ہنستے ہیں، گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر دنیا سے جاتا ہے تو یہ دنیا سے ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا سے جانا تو ایسا ہی چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے، اور ہمیں مرنے کا کوئی خوف نہ ہو، مرنے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آخرت کی زندگی، دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقوا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ سے سچی محبت کی ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی سے محبت میں بھی کرتا ہوں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ بھی کرتے ہیں۔ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب حضرت پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کا مطلب یہ ہے میرے نبی جن کاموں کو کرنے کا کہیں ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور میرے نبی جن کاموں سے روکے ان کاموں سے اپنی ذات کو بچا لو، تم سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے ہم سب پر نماز 5 وقت کی فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت، ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہو تو اسے یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے، اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن سن کر کلمہ کا پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا زبردست بات بیان فرمائی ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، وہ اللہ کے بندے اور وہ اللہ کی بندیاں جنہوں نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود انہیں کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر ان کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ تو آج سے میرے بھائیوں اور میری محترمہ ماؤں اور بہنوں 2 کاموں کی نیت کر کے جاؤ، اگر یہ 2 کام ہم نے اپنی زندگی میں کر لیے ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں اچھی نظر سے دیکھے نہ دیکھے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ فرمائے گا میرے بندوں اور میری بندیوں تم سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی اپنی امت کو یہی پیغام دیا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، اور نماز پڑھنے کی برکت سے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا، زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا۔ 24 گھنٹے اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں صرف اللہ پاک نے ہم سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا ہے، بس 1.5 گھنٹہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے تو اللہ پاک تمام مخلوق کو ہمارے سامنے جھکائے گا، اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے پھر اسے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے پھر اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام، دوسرا کام
अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े ना करो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कह दो मेरे भाइयों, कह दो अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया अस्तगफिरुल्लाह कहने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाते अस्तगफिरुल्लाह के माना ये है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, और औरत है तो अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने माफ़ कर दिया है, और ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन अल्लाह चाहे तो पकड़ कर ले, चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर ले, चाहे तो माफ़ कर दे। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं, दो गलतियां ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, माँ बाप को सताया, माँ बाप को रुलाया, माँ बाप को ठेस पहुँचाई, उसको मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया, किसी के दिल दुखाया, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, किसी कमज़ोर को डराया। जालिम को अल्लाह पाक कभी छोड़ते नहीं है। अगरचे मजलूम जिस पर जुल्म किया जा रहा है वो कुछ बोल नहीं सकता, वो कमज़ोर हैं, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगियों से सुकून इत्मीनान छीन लेते हैं। तो पहला काम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, दूसरा काम अपनी दात से किसी को दुखी नहीं करेंगे। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में है, अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमाएगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। हमारे ये 4 जो जवान भाई शहीद हुए हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह चूँकि एक एक्सीडेंट की मौत है, और एक्सीडेंट की मौत में जब मरे हैं अल्लाह पाक से दिल से दुआ है अल्लाह पाक इन्हें शहादत का मर्तबा नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, और इनके दर्जात को अल्लाह पाक बुलंद फरमाए, इनके घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमाए, और इनकी मौत से हमें इबरत हासिल करने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। बस इन्हीं गुजारिशात पर आज की बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर। हमारे जो भाई जिनका इंतकाल हो गया है, तो